حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم الرحيم النعيم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا سيدنا ومولانا خير خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين، وسيما بقية الله في الأرض. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكر للمؤمنين. درود پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے، اور اس کو دیکھیے گا اور یاد کریے گا اور اپنی دلیل کے طور پہ استعمال کریے گا. گرچہ ایک آیت سورہ حج کی 23ویں آیت بھی ہے: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو افراد تعظیم کرتے ہیں شاعر الہ کی، شاعر خدا کی، شاعر خدا کی، وہ چیزیں جو خدا کی طرف آپ کو پکار رہی ہو، بلا رہی ہو، ڈائریکٹ کر رہی ہو، وہ بہترین قلوب ہیں جو اس خوف خدا رکھتے ہیں. یہ آیت کم طرف پڑھی جاتی ہے، اس لیے آج اسے بیان کر رہا ہوں. قرآن مجید ظاہراً ہدایت کی کتاب ہے. اگر اس میں صرف ہدایت کی باتیں کی گئی ہوتی جو آئندہ کے لیے کام آنے والی ہے، کافی ہے. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ نے کیسے گواہی دی اپنی ماں کی عصمت کی، یہ کا واقعہ ہوتا یا نہ ہوتا، دین آپ کا مکمل ہے. حضرت ابراہیم کا واقعہ، سارے واقعے دے لیں قرآن کے، 70 سے زیادہ واقعات. اکثر واقعات ایسے کہ اگر نہ ہوتے تو آپ کا دین مکمل تھا اور امان نہیں. یہ اس کی دلیل ہے. یقیناً آپ لوگوں کی گزارش مولا قبول فرمائے. بہت خوشی ہوتی ہے ہر عزادار کو دیکھ کے، اور انتہائی خوشی دوبارہ ہو جاتی ہے نوجوان عزاداروں کو. بے شک بے شک، ماشاءاللہ. کہ جب جوانی میں دنیا کی بہت ساری رنگینیاں اپنی طرف جذب کرنے کے لیے آمادہ ہو، اس وقت ان سب چیزوں کو ترک کر کے فرش اعلیٰ کا انتظام کرنا اور بچھانا اور بیٹھنا یقیناً ایک عظیم ترین شرف ہے اس وقت کی. بے شک بے شک، ماشاءاللہ. اور آپ یہاں سڈنی جیسے شہر میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں جہاں تک میرے مومنین دیکھ رہے ہیں، یا ان کے لیے درس ہے ان جوانوں کا یہ عمل. اور امام حسین علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. بارگش کربلا مسائل میں تفصیل بیان کروں، اور یہ اس روایت کی طرف اشارہ ہے کہ
اس قوم کے جوان تمہارے جوانوں کو روئیں گے، اس قوم کے تمہارے ابھی کمال ہے، ہمارے اتنے گناہ، اتنی غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود اگر مولا ہمیں اس کام کے لیے منتخب کر لے کہ جس میں ہمارا ہونا نہ ہونا اس سزاداری کے لیے کسی قابل نہیں، ایک شعیب نقوی نہ ہو تو ہزار ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ منتخب کر لے صرف اس کا کرم ہے۔ سورہ ہود کی آیت جس میں اچھا رب العزت ہو رہا ہے وَقَلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محمد ہم نے تمہارے لیے گزشتہ نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں گویا قوم کو کہا جا رہا ہے تاکہ اس سے تمہارا دل محکم رہے، اور نہ صرف یہ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے ذریعے تم تک وہ باتیں پہنچے کہ کیسے حق آیا کرتا تھا، اور گزشتہ لوگوں کی وہ باتیں موعظہ بنے، نصیحت بنے اور ذکر بنے مومنین کے لیے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم عزاداری سے اگر ہر نبی کا قصہ موعظہ و ذکر خدا بن سکتا ہے اور ہر نبی کی زندگی کا صرف ایک پیغام ہے لا الہ الا اللہ، تو بنا لا الہ الا اللہ بے درجہ اولا اس مقام، اور اسی کے ساتھ میرے پانچویں امام عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، میں بھی نہیں کہتا لیکن آج کہہ رہا ہوں، تھوڑا آج سلوات دھیمے بھی پڑھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو اس رات کے اس پہر کوئی بیمار ہو پڑوس میں، کوئی پریشان ہو اور اس کو ہماری صداؤں سے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ بہت خوب، بہت۔ اور ایک عزادار حسینی کا سب سے بڑا کردار یہی ہے کہ احساس رکھتا ہے اور احساس زندہ کرتا ہے۔ بے شک، بے شک، اگر یہ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ بے شک۔ امام فرماتے ہیں سلام ہو اس پر جو ہمارے امر کا احیاء ہے۔ اور آپ کا امر کیا ہے؟ کہا ذکر ہی، ہمارا ذکر ہمارا امر ہے۔ تو اس سلسلہ فضا و بنا کو قائم رکھے۔ اب اس وقت جو افراد بھی میری یہ گفتگو سن رہے ہیں، آج کے وقت میں ایک سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑا سوال یہ ہو رہا ہے کہ اس پینڈیمک کووڈ-19 کی سچویشن میں گھروں پہ محدود تعداد میں یا کوئی تعداد نہیں ہے، کیسے ذکر حسین کریں؟ تو دیکھیں ذکر حسین تو سیدہ زینب نے اکیلے شروع کیا تھا ان قیدیوں کے ساتھ، اور پھر آج ہزاروں قریب آنے زینب ہے، اور ہم تک بھی جو یہ ذکر پہنچا ہے ہماری ماؤں کی اس تربیت میں جنہوں نے سفرہ سیدہ زینب سے بے شک وہ سبق حاصل کیا کہ ہمارے رضا ہے۔ جہاں پر کوئی عالم نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ذکر اہل بیت ایک ذمہ داری ہے، بے شک، بے شک، جن کے سچے فضائل انگنت ہوں تو ان کے لیے جھوٹے فضائل کیوں بیان کیے؟ بے شک۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے۔ اور جب علم نہیں ہوگا تو میں غلط بولوں گا، جو بھلے نیت صاف ہو لیکن کیسے صحیح پڑھوں؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے دیکھ کے آئے قرآن پڑھی ہے، دیکھ کے پڑھ لے، اس میں مشکل کیا ہے؟ کوئی وقت تھا کہ خطیب کے لیے دیکھ کے پڑھنا عیب سمجھا جاتا تھا، اس نادان سمجھ نے ہمیں بہت نقصان دیا، بہت نقصان دیا، یقین ہے۔ دنیا کی ہر درسگاہ کے اندر، ہر درسگاہ دنیا کا کامل سے کامل آدمی اس وقت کا اکیڈمک ورلڈ کا نوٹس لے کر آتا ہے اور اسپیچ کرتا ہے، کوئی فرد برا نہیں ہوا،
تو آخر کس نے آپ کو کہا ہے کہ فرش ادا کے لیے یہ قانون معین کر دے کہ خطیب اپنے ساتھ کتاب یا دفتر یا نوٹس نہیں لا سکتا؟ ساری مشکل یہی ہے نا. صحیح. غلط آیتیں پڑھی جاتی ہیں, غلط حدیثیں پڑھی جاتی ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا, بعد میں لوگ دیکھتے ہیں اور مذاق ہو رہا ہے. تو وہ ذکر جو بھائی سے نشر علوم اور نشر اہل بیت بنتا ہے, وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی تذیق کا باعث بن جاتا ہے. میں دل سوزی سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور اس حوالے سے جو کرائیٹیریا ہے وہ بہت آسان ہے. جو شخص اس ذکر کے لیے آئے وہ کم سے کم یہ لحاظ کرے کہ ذکر جن کا ذکر کر رہا ہے کم سے کم ظاہر اس کا ان اہل بیت کے فرمانوں کے مطابق ہو. بہت خوب, بہت خوب. ظاہر کیا ہے؟ اگر غم بیان کرنے آ رہا ہے تو حالت سے لگ رہا ہو کہ غم بیان کرنے آ رہا ہے. اگر خوشی منانے آ رہا ہے تو یہ لگ رہا ہو کہ اہل بیت جیسے چاہتے ہیں ویسے خوشی منانے آئے. یہی بات خواتین کے لیے, یہی بات مردوں کے لیے. اگر خواتین کے لیے حجاب کی بات شرط ہے تو یقیناً پھر مردوں کے لیے کم سے کم داڑھی کی بات تو سچ ہے, جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یزید کے جو عیب گنوائے اس میں سے ایک عیب یہ بتایا کہ وہ داڑھی موڑتا ہے. اور کیا فائدہ میں ذکر حسین کا پرچار کرتا رہا یہاں بیٹھ کے؟ اسلام نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اسلام میں تو داڑھی ہے. حجاب میں اسلام نہیں ہے لیکن اسلام میں تو اب آپ کی نظر میں حجاب کی آتی نہیں تو آپ کس منہ سے بے حجابی زینب پہ گر جاتے ہیں؟ یعنی دل سے گرے ہی نہیں ہو سکتا. مشکل ساری ہے. ایک طریقہ جو بزرگان انجام دیتے تھے, میں اس وقت آپ کے سامنے سینکڑوں مجلسیں پڑھ سکتا ہوں اور آج بھی پڑھ سکتا ہوں, لیکن اس رسم کے لیے, اس سنت متروکہ کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ بند, کیونکہ یہ کتاب یہاں نکل آئی میرے پاس بیٹھ گئی, مظاہرہ کی عالم بھائی کے گھر سے ساتھ ہی چل رہی. ایک طریقہ یہ تھا کہ بزرگان اور اہل علم شعراء کے مرثیے پڑھ جائیں. وہ فضائل و مسائل دونوں سے مضبوط ہوتے تھے. اس کے لیے آپ کو ماشاءاللہ مولا نے شعر کی سمجھ بوجھ دی ہے. تحت اللفظ میں پڑھنا ہے, طرز کا بھی مسئلہ ہے. اگر طرز میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو ایسا مرثیہ نکال لیجئے جو پورے واقعے کے ساتھ ترتیب میں آ رہا ہوں. مرزا طبیل, مرزا انیس, انس, عاشق, معشوق, مرزا انس کے 4 بیٹے, چاروں کے چاروں شاعر, اور آج کل کے شعراء کے نکال لیجئے آپ مرثیے. اس وقت سے لے کے آج تک کے پیام آزمی صاحب کے, ہلال نقوی صاحب کے, اس کے مرثیے مکمل نہیں. ایک مکمل مجلس ہے. آپ لیں اور بیان کریں, آپ کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ یہ آپ میں سے اکثر کی پیدائش سے پہلے کا مرثیہ 1981 میں لکھا گیا ہے. پیام آزمی صاحب نے لکھا ہے. غم شبیر کے حوالے بدعت اس مرثیے کا عنوان. درود پڑھیں گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بارہ دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس طرف رکھیں, زین اس طرف رکھیں. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سماعت فرمائیے کہ بدعت مرثیے کا عنوان ہے. شبیر کا غم دولت کردار بشر ہے. بے شک, بے شک. ایسا حق ہے, میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی کہ ویسے مرثیہ پڑھ سکوں, لیکن بہرحال جہاں تک ہمت رہی. شبیر کا غم دولت کردار بشر ہے. شبیر کا غم روشنی قلب و نظر ہے. شبیر کا غم مرکز انوار سحر ہے. شبیر کا غم دین الہی کی سپر ہے. اور ظلم سے
جو اس طرح پریشان ہے لوگوں، ظلم سے جو اس طرح پریشان ہے لوگوں، شبیر کا غم فتح کا اعلان اعلان وفا ہے شہ دلگیر کا ماتم، اعلان وفا ہے شہ دلگیر کا ماتم، ہے روح عمل کشتہ شمشیر کا ماتم، عباس کا غم اصغر بیشیر کا ماتم، اب رک نہ سکے گا کبھی شبیر کا ماتم، اور خوش ہو کے محبت کا صلہ دیتی ہے زہرا، ہم کرتے ہیں ماتم تو دعا دیتی ہے محمد والے محمد صلوات اسی دعا کی آگے دیکھیے سلسلہ کہ ہر ایک کو یہ احساس علم مل نہیں سکتا، ہر ایک کو یہ احساس علم مل نہیں سکتا، ہر فرد کو یہ دیدہ نم مل نہیں سکتا، ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا، ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا، اور تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے، زہرا کی دعا مالے غنیمت کی دعا تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے، مال غنیمت تو نہیں ہے، جو حامل سرمایہ ایمان و یقین ہے، جو الفت اولاد پیغمبر کے امین ہے، جو مملکت عشق و محبت کے مکین ہے، حالات سے وہ لرزہ بر نام نہیں ہے، اشک غم مولا میں خیانت نہیں کرتے، گھر بار لٹا دیتے ہیں، اشک غم مولا میں خیانت نہیں کرتے، گھر بار لٹا دیتے ہیں، اور اس درگاہ صبر میں خود سر نہیں بنتے، اس درگاہ صبر میں خود سر نہیں بنتے، رونا جنہیں آ جاتا ہے پتھر نہیں بنتے، رونا جنہیں آ جاتا ہے پتھر نہیں بنتے، اور جو اشک بہاتے ہیں ستمگر نہیں بنتے، اور دل ڈھلتے ہیں اس بزم میں خنجر نہیں بنتے، دل ڈھلتے ہیں اس بزم میں خنجر نہیں بنتے، اور ذلت پہ اسلام بنا ہو تو بتاؤ، ذلت پہ اسلام بنا ہو تو بتاؤ، ہم میں کوئی صدام بنا ہو تو ذلت پہ اسلام بنا ہو تو بتاؤ، ہم میں کوئی صدام بنا ہو تو بتاؤ، کوئی بے کس و مستر کا دکھایا نہیں ہم نے، مسجد میں کبھی خون بہایا نہیں ہم نے، اللہ کے بندوں کو جلایا نہیں ہم نے، خود روئے ہیں اوروں کو رلایا نہیں ہم نے، خود روئے ہیں اوروں کو رلایا نہیں ہم نے، اور ہمت ہو تو کر دیجئے تنسیخ ہماری، ہر ظلم سے بیدار ہے تاریخ ہماری، ہر ظلم سے بیدار ہے تاریخ ہماری، اور کرتے یہ غم اس لیے کہ احساس کو گرماتا ہے یہ تذکرہ غم، احساس کو گرماتا ہے یہ تذکرہ غم، دنیا کو عطا کرتے ہیں یہ سوز جگر ہم، کرتے نہ اگر زندہ جاوید کا ماتم، بستی میں درندوں کی بدل جاتا یہ عالم، کرتے نہ اگر زندہ جاوید کا ماتم، بستی میں درندوں کی بدل جاتا یہ عالم، اور شیرازہ ہستی کو بکھرنے نہیں دیتے، ایک ہم ہیں جو انسان کو مرنے محمد والے محمد صلوات ایک ہم ہیں جو انسان کو
مرنا نہیں واہ 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 جس کو بھی محمد کے جگر بند سے ہے پیار وہ بن نہیں سکتا کبھی باطل کا پرستار شبیر کا غم کرتا ہے تربیت کردار شبیر کا غم کرتا ہے تربیت کردار مل جاتا ہے جس کو بھی درے ہے درے کردار راتوں کو علم کے لیے جاگا نہیں کرتے بن جاتے ہیں میدان میں شبیر کا غم کرتا ہے تربیت کردار مل جاتا ہے جس کو بھی درے حیدر کرار راتوں کو علم کے لیے جاگا نہیں کرتے مر جاتا ہے میدان میں اس دور خرافات پہ اللہ کی لعنت مذہب کو بھی اب لوگ بنائیں یا سیاست بے خبر مصدق یہ بے خبر مقصد آئین و شریعت اس دور خلافات پہ اللہ کی لعنت مذہب کو بھی اب لوگ بنائے ہیں سیاست یہ بے خبر مقصد آئین و شریعت کہتے ہیں عزاداری شبیر کو بدعت کہتے ہیں عزاداری شبیر کو بدعت غافل ہے جو فطرت کا سبق چھین رہے ہیں مظلوم سے فریاد کا حق چھین رہے ہیں غافل ہے جو فطرت کا سبق چھین رہے ہیں مظلوم سے فریاد کا حق چھین رہے ہیں اس دور کے مفتی پہ صدا دیتے ہیں پہم اس دور کے مفتی یہ صدا دیتے ہیں پہم عہد نبوی میں نہ تھا یہ تذکرہ غم یہ مجلسیں تھی اور نہ یہ دیدہ پرنم ہے بات کی ایجاد یہ سب نہ ہو ماتم اس واسطے ذکر شہ دلگیر ہے بدعت دلیل ہے ان کی ہے اس واسطے ذکر شہ دلگیر ہے بدعت یہ رسم عزاداری شبیر ہے بدعت جواب دیکھیے گا کہہ دے کوئی ان سے کہ بجا آپ کے افکار کہہ دے کوئی ان سے کہ بجا آپ کے افکار انصاف سے اس بات کا بھی کیجئے اقرار بدعت کا شریعت میں اگر یہی ہے معیار خود آپ بھی بدعت ہیں بائیں جبہ و دستار بدعت کا شریعت میں اگر یہی ہے معیار خود آپ بھی بدعت ہیں بائیں جبہ و دستار ہے کفر جو اس دور میں آئے ہیں یہاں آپ بتلائیے تھے عہد پیغمبر میں کہاں اے کفر جو اس دور میں آئے ہیں یہاں آپ بتلائیے تھے عہد پیغمبر میں کہاں کہتے ہو عطائے شہ ابرار ہے بدعت یہ دشمنی ہے اطرت اطہار ہے بدعت دراصل ہمیں شاہ سے انکار ہے بدعت یہ طرز یہ انداز یہ کردار ہے بدعت یزید اپنے دہن کھول رہی ہے یہ تم نہیں روح کہتے ہو عزائے شہ ابرار ہے بدعت یہ دشمنی اطرت اطہار ہے بدعت دراصل ہمیں شاہ سے انکار ہے بدعت یہ طرز یہ انداز یہ کردار ہے بدعت پھر فکر یزید اپنے دہن کھول رہی ہے یہ تم نہیں روح اموی بول رہی ہے بنی امیہ کی روح یہ تم نہیں روح اموی بول رہی ہے دشمنان اہل بیت پہ لانا بنو امیہ پہ لانا بنو عباس پہ لانا وقت کے یزیدوں پہ لانا بے شمار بن محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تسلسل دیکھیں کہ لیتے تھے نواسے کو جو آغوش میں حضرت لیتے تھے نواسے کو جو آغوش میں حضرت روتے تھے گلا چوم کے سرکار رسالت اصحاب سے کرتے تھے بیان حال شہادت بن جاتی تھی ایک مجلس غم بز میں نبوت ارے بن جاتی تھی ایک مجلس غم بز میں نبوت ایجاد نہیں یہ عجمی یا عربی کی بدعت جسے کہتے ہیں یہ سیرت بدعت جسے کہتے ہیں یہ سیرت نبی کی یہ پرچم عباس ہے عظمت کی نشانی دنیا سے کئی نسل کی کہتا ہے کہانی کرتا ہے سوال اب بھی غم تشنہ کہانی وہ کون تھے
جو بند کیا کرتے تھے پانی. یاد اپنے بزرگوں کی جفا آتی ہے تم کو, اٹھائے علم جب تو حیا آتی ہے تم کو. بدعت چکائے خود وہ مسلمان ہے بدعت, بے خوف خدا دعوے عرفان ہے بدعت, وہ بغض نبی دل میں تو ایمان ہے بدعت. اطرت سے جو ہو دور تو قرآن ہے بدعت. رشتہ نہیں مومن کو اگر کرب و بلا سے, بدعت نہیں بلکہ یہ بغاوت ہے خدا سے. بے شک بے شک. اس واسطے بدعت کہتے کیوں ہیں اس غم کو؟ اس واسطے بدعت اسے کہتی ہے یہ دنیا. مظلوم کا غم کرتا ہے ظالم کا بھی چرچا, مظلوم کا غم کرتا ہے ظالم کا بھی چرچا. ہو جائے گا اجداد ہمارے کہیں رسوا, چہروں سے اتر جائے گا اسلام کا غازہ, کھل جائے گا آنکھیں کہیں ماتم کی صدا سے, جائے گی سقیفہ پہ نظر سقیفہ پہ نظر. سقیفہ پہ واہ واہ. بس یہ ہے وہ سلسلہ کہ جس سے یہ غم باقی رہا, اور یقیناً لگتا تو یہی ہے. بات سقیفہ تک آ گئی, اور الحمدللہ ہماری تاریخ اتنی زرخیز ہے, ہماری احادیث اتنی زرخیز ہے کہ کوئی مقدمہ تھوڑی چاہیے ہوتا ہے فضائل و مصائب کا. ان کے فضائل ہی مصائب ہیں, ان کے مصائب ہی فضائل ہیں. سقیفہ کی کمان سے ہی وہ تیر چلا. سقیفہ کی کمان سے ہی وہ تیر سے شعبہ چلا, جس نے آغوش حسین میں علی اصغر کے گلے چھ محرم میں ذکر فضائل معصوم کربلا. کربلا کا سب سے بڑا مجاہد ہے اصغر. کربلا کا سب سے بڑا بس دو روایات بیان کروں, آپ کے ذہن میں سارے مسائل ہیں, صرف تصور شرط ہے. کیسے ممکن ہے کسی ماں کے لیے, کیسے ممکن ہے کسی ماں کے لیے کہ اپنے بچوں کو موت کے لیے میں اکثر کہتا ہوں, بڑا گریہ کر کر کے واقعہ ذبح اسماعیل بیان کیا جاتا ہے. شیطان بار بار آ کر خلیل اللہ کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. مجھے یہ بتاؤ, کہیں ایک کتاب میں آج تک دیکھا کربلا کی کسی ماں کے ذہن میں کچھ خیال نہیں. اللہ, یہ وہ شہید ہے کہ لگتا ایسا ہے کیا علی اصغر کربلا ہی کے لیے. اور یہ تو سلسلہ ہادیان الہی میں رسم رہی ہے. جب جناب مریم کے پاس لوگ تہمتیں لگانے لگے تو معصوم عیسیٰ گواہی بن گئے. قیامت تک کے لیے
معصومیت حسین کی سب سے بڑی دلیل علی اصغر۔ اور یہی تو جملات تھے میرے مولا کی کہ اگر تمہیں میرے خون کی پیاس ہے، اس بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ ارے اگر تم سمجھتے ہو کہ میں جفا کر جاؤں گا تو لے لو اس کو، جو گھر میں ریتی پہ لٹائے تھے۔ اس وقت کے لیے جو جملات بیان ہوئے ہیں وہ قضیت الوقت صغیر، وہ کیفیت کہ جس کیفیت میں اگر مچھلی کو پانی سے نکال ڈال دیا جائے اور اس وقت اپنے دہن کو کھول رہی ہو اور بند کر رہی ہو، اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہ جملے استعمال ہوتے ہیں۔ ارے یہ شیر خوار، ارے یہ شیر خوار رباب اس طرح سے کربلا کی ریتی پر ہے، جب کسی جانب سے، جب جانب اشقیہ سے کوئی امید بردائی حسین نے طلب کے اٹھا لیا، اور اس وقت پر حرملہ کو وادار کیا جا رہا ہے۔ حرملہ تو بڑا تیر انداز بنتا تھا، کلام الحسین، ارے کلام حسین کو قطع کر دے۔ حرملہ گھما میں تیر جوڑتا ہے اور ایک مرتبہ چھوڑ دیتا ہے، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ کہتا ہے حرملہ تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، اس بچے کے سامنے تیر نہیں چلا پایا۔ حرملہ کہتا ہے میں جیسے ہی اللہ اکبر، میں جیسے ہی تیر کو چلنے میں لگاتا ہوں، ایک بی بی میرے سامنے بن جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک مرتبہ وہ تیر جفا چلتا ہے اور علی اصغر کا گلا چھیڑتا، بازوئے حسین میں بے وقت ہو جاتا ہے۔ بس حسین کی رجل کا ایک جملہ حسین واپس پڑھتے ہیں، یہ بیان نہیں کر سکتا کہ کیسے پڑھتے ہیں۔ تصور کرو کہ ایک باپ جو ایک ماں سے بچے کو پانی ملانے کے لیے لے آیا ہو اور اس کے بعد خوہ میں نہلانے کے بعد کس طرح پڑھتا ہوگا۔ روز عاشور آپ عمل کریں گے اعمال میں تو یہ جملے دہرائیں گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بس اس طرح حسین اس طرح خیمے تک پہنچے ہیں، ابا کے دامن سے علی اصغر کا چہرہ ڈھانپ لیا، بچے قریب آ گئے ہیں، سوال کر رہے ہیں کیا پانی پلا لائے؟ حسین زبان سے کچھ نہیں بول رہے، بس آخری جملہ اس بات کا سنیے گا، اور ابا کا سر ابا کا دامن ہٹانا تھا کہ رباب کی زبان سے جملہ نکلا، ارے کیا بچے کیسے مہر اللهم اشف صدرنا وصدر الحسين